نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احب الاعمال الى الله ما دام وان قل او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الاعمال الی اللہ ما دام وان قل، اللہ کو اعمال میں زیادہ عمل وہ پسند ہے جس پر پابندی کی جائے بھلے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کو عملوں میں وہ عمل پسند ہے جس پر پابندی ہو بھلے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم میرے اور آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اس پر عمل کریں، اسی کے مطابق چلیں، ورنہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں ڈالنے پر نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ دل اچاٹ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ دل بھر جاتا ہے، کیفیات مسلسل نہیں رہتی، عمل کرنا بوجھل ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی خوبصورت تعلیم ارشاد فرما دی کہ بھائی عمل پر پابندی کریں، اللہ کو یہ پسند ہے بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو فرائض اور واجبات ہیں ان میں اور آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ وہ تھوڑا ہے تو تھوڑا ہے، وہ زیادہ ہے تو زیادہ ہے، اس میں کمی بیشی کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ کی طرف سے جو جتنا لازم ہے اور جب جب لازم ہے ہم نے اس کو اتنا ہی ادا کرنا ہے اور اسی وقت ادا کرنا ہے، اس میں کمی بیشی میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس کو تھوڑا اور زیادہ کرنا میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے اور وہ سال کے بعد مخصوص ایام میں ادا ہوتا ہے تو کوئی اپنے سے مل بیٹھ کے طے بھی کر لے تو اس کے علاوہ دنوں میں یہ سہولت نہیں ہو سکتی، سال میں دو مرتبہ نہیں ہو سکتی۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ فرض نہیں ہے۔ 5 نمازیں فرض ہیں، ہم ان میں کمی نہیں کر سکتے اور زیادتی بھی نہیں کر سکتے، فرض اتنے ہی ہیں۔ جتنی رکعتیں فرض ہیں اور 5 نمازیں فرض ہیں اور جن اوقات کے ساتھ وہ مخصوص ہیں ہمارے پاس اس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرائض واجبات اتنے ہی ہیں۔ اگر ہفتے کے بعد ایک جمعہ کی نماز ہے، روزانہ نہیں پڑھ سکتے، کتنا ہی شوق کیوں نہ ہو، اندر کتنی طلب اور طلب کیوں نہ ہو، سارے مل بیٹھ کے طے بھی کر لیں کہ ہم ہفتے میں 2 دن پڑھیں گے، نہیں پڑھ سکتے۔ یہ مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کا تعلق سمجھ میں آ جائے کہ کس بات کے ساتھ ہے کہ بھائی عمل پر پابندی کرو تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ عمل کہ جن کو ہم تھوڑا یا زیادہ کر سکتے ہیں، اس سے وہی اعمال مراد ہے۔ تسبیحات ہیں، ذکر اذکار ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، نفل عبادت ہے، نفل نماز ہے، قیام اللیل ہے، انہیں بڑھایا گھٹایا جا سکتا ہے، ان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ ان اعمال، اوراد، وظائف کے بارے میں، تسبیحات کے بارے میں، ذکر اذکار کے بارے میں، انہی نفلی اعمال کے بارے میں جن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو فرائض واجبات تو ہم پہ لازم ہے، اس میں تو ہمارا اختیار ختم ہے، جن کو ہم زیادہ یا کم کر سکتے ہیں ان کے بارے میں تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ پابندی کرو بھلے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ۔ زیادہ کے چکر میں اگر آدمی اس مسئلے میں الجھ جائے کہ کبھی کرے تو بہت زیادہ اور پھر کئی دن تک یاد بھی نہ آئے، تو اس کی نسبت وہ بہتر ہے، وہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ روزانہ کر لے بھلے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کو یاد کریں، ذکر اذکار کر لیں، بیٹھے لاکھوں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، تسبیح پکڑ لی، پھر اتنے لاکھ نکالے، اتنے لاکھ، پھر کئی دن تک اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی تلاوت اچھی چیز ہے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، کرنے پہ بیٹھے تو ایک نماز سے دوسری نماز تک تلاوت میں لگے رہے،
پھر کئی کئی دن تک قرآن کھولا ہی نہیں. نفل پڑھے تو پابندی سے شروع کر دیے اور 2-4 دن میں خود کو اتنا تھکا دیا کہ پھر کئی مہینوں تک نفل پڑھے ہی نہیں. یہ اسی مزاج اور نفسیات اور طبیعت کو سامنے رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں یہ نہیں ہے کہ زیادہ ہے کہ کم ہے. اللہ نمبر اس پہ زیادہ دیں گے جو پابندی کر رہا ہے. بھلے تھوڑا عملی روزانہ کرتا ہے مگر کرتا پابندی سے ہے. زیادہ کرتا ہے کبھی کبھی اور تھوڑا کرتا ہے روزانہ تو اللہ کو وہ روزانہ کرنے والا زیادہ پسند ہے بھلے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ کرتا ہے. قرآن پاک پڑھیں روزانہ کتنا وقت لگتا ہے. گھر میں ہیں, دکان پر ہیں, کام کاج پر ہیں یا نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد 5 منٹ بیٹھ جائیں, قرآن کھولے, ایک صفحہ پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں, 2 آیتیں پڑھ لیں. اور میرے بھائیو اللہ بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے. اللہ بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے. آپ کسی فوتگی پہ جائیں, کسی کے پاس ملنے کے لیے جائیں, ملاقات کے لیے جائیں, کسی خوشی کا موقع ہو, غمی کا موقع ہو, کہتے ہیں یار کوئی 10 منٹ آدھا گھنٹہ تو بیٹھے, اگلا ناراضی نہ ہو جائے. تھوڑی دیر بیٹھے تو اگلا کہے گا ہاتھ لگا کے چلے گئے. اور جی یہ دنیا کے معاملے ہیں. میرا رب کہتا ہے تم 2 منٹ بھی بیٹھو گے میں تمہارے کھاتے میں نیکی لکھ دوں گا. بیٹھو, 2 آیتیں بھی پڑھو گے اجر لکھوں گا. میں ناراض نہیں ہوں گا کہ 2 منٹ کیوں بیٹھے. تھوڑا عمل بھی ہوا, بیٹھتے روزانہ ہو, پابندی سے کرتے ہو, میں تمہیں اجر دوں گا, بلکہ دوسروں سے زیادہ دوں گا جو کبھی کبھی کرتے ہیں. اگر تم پابندی کرتے ہو, تھوڑا عمل بھی کرتے ہو تو تمہیں اجر زیادہ دوں گا. پابندی سے جو کرتا ہے. اتنا آسان کر دیا اللہ نے ہمارے لیے, کیسا مہربان ہے. دنیا کے معاملے دیکھیں تو وہ کہتا ہے زیادہ کرو, پھر جا کے مالک خوش ہوگا. ایکسٹرا وقت دو, اس کی وہ باتیں بھی مانو جس کا ملازمت سے تعلق بھی نہیں ہے, نہ کرو. اس کے بچوں کی بھی دیکھ بھال کرو, فیملی کی باتیں مانو, مطالبے پورے کرو, پھر جا کے بیچارہ کہیں اس کو راضی کرنے میں کامیاب. میرا اللہ کہتا ہے تھوڑا کرو, تھوڑا کرو, تھوڑا کرو, میں پھر بھی تم سے کیا ہوں, راضی ہوں, لیکن پابندی سے کرو. کوئی ایسے کہتا ہے تھوڑا کرو میں تمہیں زیادہ دوں گا. اللہ کیسا مہربان ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ روزہ ہم رکھتے ہیں نا, روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے, روزہ تو کچھ چھوڑنے کا نام ہے. یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, یہ نہ کریں, اس کو کیا کہتے ہیں, روزہ. روزہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے. کوئی ایسا مالک ہے جو کہتا ہے کچھ نہ کر میں تمہیں مزدوری دوں گا. میرا رب کہتا ہے تو یہ نہ کر, یہ بھی نہ کر, یہ بھی نہ کر, میں تجھے مزدوری دوں گا, میں تجھے اجر دوں گا, میں تجھے ثواب دوں گا. کیسا مہربان ہے, نہ کرنے میں بھی اجر دیتا ہے. کیسا مہربان ہے, تھوڑا کرنے میں بھی کیا دیتا ہے, اجر دیتا ہے. پابندی ضروری ہے. پابندی اس لیے دیکھیں کہ آدمی روزانہ قرآن پڑھتا ہے, روزانہ ذکر کرتا ہے, روزانہ تسبیح پڑھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے, روزانہ نفلی عبادت کرتا ہے, شیطان سے محفوظ رہتا ہے. شیطان کی جکڑ سے, شکنجے سے محفوظ, اللہ سے جڑا رہتا ہے. ورنہ جب کئی کئی دن تک غافل رہے گا تو قرآن کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان جب آدمی کو غافل دیکھتا ہے تو پھر وہ قابو پا لیتا ہے. یہ ایک دن عبادت کرے اور پھر کئی کئی دن نہ کرے تو جب غافل ہوگا تو شیطان سے خطرہ ہوگا یا نہیں ہوگا, وہ قابو پا لے گا. جب وہ قابو پا لیتا ہے تو فانساہم ذکر اللہ, پھر ایسا غافل کرتا ہے کہ اللہ کی یاد بھلا ہی دیتا ہے. میں نے ایک جگہ مثال پڑھی کہ بعض دفعہ چور جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ مالک گھر میں نہیں ہے یا ادھر ادھر ہے یا چوکیدار نہیں ہے, وہ گھر میں گھس جاتا ہے موقع دے کر. کوئی موقع ملتا ہے نا, اسے غفلت ہوئی ہے, اسے موقع ملا ہے, وہ گھر میں داخل ہو گیا. پھر کیا کرتا ہے, جب ایک دفعہ داخل ہو جائے پھر سب سے کہتا ہے موبائل جمع کرا دو, کیمرے کاٹ دیتا ہے, تاریں کاٹ دیتا ہے, باہر کی دنیا سے رابطہ کیا کر دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, ہاتھ پاؤں باندھ دیتا ہے, کمروں میں بند کر دیتا ہے, سارے گھر کا صفایا کر جاتا ہے. شیطان جب قابو پا لیتا ہے پھر اللہ کی یاد بھلا دیتا ہے. جب روزانہ یاد کرتا ہے تو اللہ کی امان میں رہتا ہے, اللہ کی خاص عبادت اور خاص رحمت میں رہتا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اللہ بھی بعض دفعہ
کے شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اسی کا ساتھی بنا رہتا ہے. معلوم ہوا شیطان مسلط ہی تب ہوتا ہے جب بندہ غافل ہوتا ہے. شیطان قابو ہی تب پاتا ہے جب بندہ کیا ہے, غافل ہوتا ہے. جو روزانہ یاد کرتا ہے, بھلے تھوڑا سا ہی بیٹھ کے ذکر کر لیا, تسبیح پڑھ لی, بیٹھ کے اللہ اللہ کر لی, تھوڑی دیر تلاوت کر لی, 2-4 منٹ بیٹھا اور خالص نفلی عبادت کر لی, فرمایا یہ اللہ سے جڑا رہتا ہے. اب اس کو کوئی نقصان اللہ کی امان میں رہے گا, شیطان سے محفوظ رہے گا. اس لیے نبی علیہ السلام نے کیسا وظیفہ بتایا, ان احب الاعمال الی اللہ ما دام و ان کلا. اللہ کو عملوں میں وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے کہ بندہ جس پہ پابندی کرتا ہے, بھلے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, پھر اللہ اس کو نہیں دیکھتے. ہمارے ایک ملنے والے تھے, فوت ہو گئے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. وہ مجھے کہتے تھے کہ میں نے ایک مقدمہ جیتا ہے پابندی پر. پابندی کیا چیز ہے؟ اب تو دنیا اس طرح متوجہ ہے, بڑے بڑے انعام ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا کیس ہے عدالت میں, میں ہر تاریخ پہ جاتا تھا, پورے ریکارڈ میں کوئی تاریخ ایسی نہیں جس کو میں نے مس کیا ہو, اندھیری بارش جیسا کیسا بھی حالات ہے. آخری دن جج نے میرے حق میں فیصلہ یہ کہہ کے کیا ہے کہ کسی تاریخ پر تیرا ناغہ نہیں ہے تو یہ چیز تیری ہی لگتی ہے, اور دوسرا فریق جس کو اسے درد ہوتا تو ضرور آتا, تو لہذا یہ تیرے حق میں فیصلہ, پابندی کی وجہ سے مقدمہ جیتا. ابھی پچھلے دنوں میں نے پڑھا بنگلہ دیش کا ایک آدمی جو باہر کے ملک میں کہیں ملازمت کرتا تھا, ریٹائر ہو گیا, بچے ماشاءاللہ اس کے پڑھ گئے, اعلیٰ تعلیم اس نے دلوائی, 40 سال میں اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے. 40 سال میں کوئی چھٹی نہیں, کمپنی کی طرف سے انعام ہے. اور یار آج تو دنیا اس طرح متوجہ ہو رہی ہے کہ جس بچے کی چھٹی نہ ہو, سکول والے اسے انعام دیتے ہیں, کوئی نہ کوئی اسے گفٹ دیتے ہیں, کمپنیاں گفٹ دیتی ہیں. قرآن کہتا ہے وَكَانَ سَعْيًا مَشْكُورًا, میرے رب سے زیادہ قدردان کوئی بھی نہیں ہے, میرا اللہ جتنا قدردان ہے. تم پابندی کر کے تو دیکھو, اگر فرائض اور واجبات میں پابندی کرو تو سونے پہ سہاگا, پھر تو کیا ہی بات ہے. نفلوں پہ بھی کرو تو اللہ اس سے بھی محروم نہیں رکھتا اور اجر عطا فرماتے ہیں. فرضوں اور واجبات میں تو ہم پابند ہیں, ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, اللہ اس پہ بھی اجر دیتا ہے. نفلوں پہ پابندی کرتا ہے تو اللہ اس پہ بھی کیا ہے, اجر دیتا ہے. اب ہم نماز پڑھتے ہیں نا, تو نماز کی کئی صفتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. جہاں یہ آتا ہے کہ کامیاب وہ مومن ہے جو نماز میں خشوع کرتے ہیں, کامیاب وہ مومن ہے جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں, تو وہاں قرآن کہتا ہے کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں پہ ہمیشگی اور پابندی کرتے ہیں. الذین هم علی صلاتہم دائمون, وہ اپنی نمازوں پہ کیا کرتے ہیں, دوام کرتے ہیں, پابندی کرتے ہیں. معلوم ہوا عام نمازی کی نسبت اللہ کو وہ نمازی زیادہ پسند ہے جو کیا کرتا ہے, پابندی کرتا ہے. کبھی کبھی تو روزے میں بھی لوگ رمضان میں بھی پڑھ لیتے ہیں, کبھی کبھی لوگ تو پھر جوش میں آتے ہیں تو جناب کہیں نہ کسی موقع پہ پڑھ لیتے ہیں. اللہ کو زیادہ محبوب وہ ہے جو پابندی سے پڑھتا ہے, پابندی کرتا ہے. تو بھائی اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو تمام اعمال میں پابندی نصیب فرمائے, بالخصوص نفلی عبادات میں بھی اللہ ہم سب کو دوام نصیب فرمائے, چاہے تھوڑا عمل ہو یا زیادہ عمل ہو. وآخر دعوانا